ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਕਾर्डिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि नहीं, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ है तो गल जरा ਅਸੀਂ थोड़ी सी दोबारा रीस्टार्ट करने हैं। मैं आप लोगों से अर्ज ये कर रही थी कि रमजान करीम का महीना आ रहा है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि जब शाबान शुरू होता, सहाबा कहते हैं शाबान का चांद नजर आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बार या एक से ज्यादा बार तलकीन करते। कोई खास दिन नहीं रखते थे आप, जैसे जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं या वैसे ही पढ़ा कर फारिग हुए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ताकीद करते कि लोगों, एक बड़ा ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान अल्लाह का तुम्हारे पास आने वाला है, रमजान करीम, तो उसकी तैयारी के लिए अपने आप को फारिग कर लो, उसके इस्तकबाल के लिए अपने आप को फारिग कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताकीद हर साल करते थे। इनके 9 साल आपने रमजान पाया है और 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में ये तलकीन फरमाते रहे। हमने काम उल्टा कर रखा है, जैसा कि मैं भी अर्ज कर रही थी कि हम अपने आप को और मसरूफ कर लेते हैं, बल्कि पंजाबी में कहते हैं उचेचा मसरूफ हो जाने से, तो ये नहीं करना। और हमने उसके ऊपर अपने लिए एक्सक्यूज ये बनाया हुआ है कि अफ्तार करवाना भी बाइस अजर, तो अफ्तार करवाना बाइस अजर है, अफ्तार पार्टी करना बाइस अजर नहीं। और अफ्तार पार्टियां जो हम कराते हैं ना, वो हम कराते भी अजर के लिए नहीं है, ये हमें पता है। देखो, अपने आप से सच बोलना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं ना, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन अनफुसहुम वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, इल्ला छूट गया मुझसे, जज़ाकल्लाह, इल्ला अनफुसहुम। ईमान वालों को और अल्लाह को धोखा देते हो? नहीं, धोखा सिर्फ तुम अपने आप को देते हो। वो अपने आप को देते हैं, मैं तुम कह रही क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे हैं। पता है क्या है, हम किसको दिखाना चाहते हैं? लोगों को तो गरज कोई नहीं, अल्लाह पाक दिलों के हाल जानता है। तो जब हम बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि मेरी दिल ते नहीं कर रहा, पर बुलाना ते पैना है, ना बुलाया तो ननान नाराज हो जाएगी, ना बुलाया तो मेरी भरजाई रुस जाएगी, तो अल्लाह को पता है कि हम किस लिए बुलाते। तो लिहाजा अफ्तार पार्टियां हम सवाब के लिए नहीं करते, हम सिर्फ शरीके के लिए करते हैं। और दूसरी गल है, सानू डर लगता है कि छितर पहन गए, और वो पहनते भी नहीं। सबको जब आप छोड़ेंगे, शुरू शुरू में सब अपसेट होंगे। मैंने भी जब अल्लाह के फजल से इस चीज को समझती, अल्लाह ने इसकी समझ मुझे बहुत अरसा पहले दी थी, लेकिन शादी से पहले मेरा बस नहीं था ना। तो जब शादी हुई अपने घर में, मैंने ये सिलसिला नहीं शुरू किया। मैंने अपने मियाँ को समझाया और वो मान गए, जल्दी मान गए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हक बात समझ लें तो मान जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी समझ गए और हम लोगों ने ये स्टैंड लिया। तो बहुत नाराज हुए, मेरी अपनी बहनें बहुत नाराज हुई, और मुझे, हम घर में पंजाबी बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा हूं तू साडे असी बुलाइए तो तू आना नहीं, हूं तू नवी इबादत गुजार हो गई। मैं क्या, नवा समझो पुराना समझो, मैं नहीं आना, रमजान च नहीं आना। यकम रमजान तो 30 रमजान तक छुट्टी, ईद ते मिलांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रमजान तो इबादत करने का महीना है और रोजे रखने का महीना है, ईद मिलने मिलाने और खाने खिलाने के दिन। पार्टियां करनी है ईद ते करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, लिहाजा ईद मिलन रखें, बुलाएं ससुराल वालों को, बुलाएं मैके वालों को, एंजॉय योर पार्टी। रमजान में नहीं, रमजान में तो कम से कम अपना काम कर लें, ताकि आप रमजान में इबादत पर तवज्जो दे सकें। और तब सबसे ज्यादा अहम औकात रमजान में कौन से हैं? सहरी और अफ्तारी। ओथे ही असी लम्हा चौड़ करके बैठे होने, पराठे ते बढ़ने ही बढ़ने, फिर पराठे नहीं खावांगे तो रोजे का स्वाब घट हो जाएगा। अच्छा, फिर पराठे खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एसिडिटी हो जाती है। रोजा रख के पता नहीं मैनू ते यानी जेड़ा है खट्टियां डकारा आ रही है, मैनू ते जलन हो रही है, मेरा ते मैदा खराब हो गया है। जो एहो जे खजामा खाओगे तो एहो ही होएगा। रमजान सादा खाना खाओ, नहीं। अच्छा, फिर पराठे बन गए, अब जी ऑमलेट भी बन रहा है, सालन भी पका हुआ है, चाय भी बन रही है, लस्सी भी बन रही है। भाई तानू किन्ने महीने का फाका पैन लगे, एक रोजा रखना है। ऐसे चीजें सजाई होती है ना, जैसे अस्तगफिरुल्लाह का मौका नहीं मिलना। चाय बना लिए तो लस्सी की क्या जरूरत है, लस्सी बना रहे हो तो चाय की क्या जरूरत है? कुछ तो खौफे खुदा करे। 1 घंटे में मार का भरपा होता है कि जितना मैक्सिमम खाना खा लो। कितने घंटे का रोजा है? 16-17 घंटे का। हो क्या गया है? अस्तगफिरुल्लाह। फिर अफ्तारी में क्या होता है, 3-3 4-4 तो ड्रिंक बनते हैं। मियाँ जी ये नहीं पीते, बेटा साहब वो नहीं पीते, मैंने तो ये पीना है। 4-4 3-3 तरह के आप ड्रिंक्स बना रहे हैं। भाई एक दिन एक बना ले, दूसरे दिन दूसरा बना ले, तीसरे दिन तीसरा बना ले। और फिर फ्राइंग के ऊपर आपका जोर अलग है, खाना अलग है।
بس کرے. سارا سحری کا ٹائم برکت کا ہے اور سارا افطاری کا ٹائم برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے. اور وہ سارا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ فریش پکوڑے لے جاؤ, ہے نا, یہ گرما گرم وہ تل لو, یعنی وہ سارا ٹائم ہم کوکنگ میں لگے ہوتے ہیں. اور اتنا بکھیڑا ہم نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم دعا کی طرف کرنا تو دور کی بات ہے سوچیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے افطاری کے وقت 2 خوشخبریاں, ایک روزہ کھولنے کی خوشی ہوتی ہے اور دوسرا دعا کی قبولیت کی. کی دعا دی قبولیت ہم تو دعا کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو دعا ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم تو لگے ہوئے جتنی ہر میں 4-5 خواتین ہیں کچن میں لائن بنا کے کھڑی, کوئی فرائی کر رہی ہے, کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا جوس لا رہی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہے, تو دعائیں کب ہونی ہے؟ اور جب ہم نہیں کرتے تو بندے تو ویسے ہی ویلے ہیں ہمارے, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, ان کو تو یاد کرانا پڑتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو. پالے ہی ایسے ہیں, نکمی اولادیں پالی ہیں ہم نے, لہٰذا نکمے ہیں. ان کو تو ہر بات کہنی پڑتی, ان کو تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے اٹھو اب نماز پڑھ لو. تو جب ہم نہیں کریں گے تو کس نے کرنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کرنا, کیونکہ گھروں میں اللہ کو یاد کرنا تو عورتوں کا کام ہے, بندے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ایک ذہن ہے ہمارا. تو میری پیاری بہنوں, منیمم کرے گا, منیمم 1 سالن بنائیں, کچھ پھر آپ ساتھ اور نہ بنائیں, 1 ڈرنک بنائیں, اگر کچھ فرائی کر رہے ہیں تو وہی کافی. کتنا کھانا ہے, کیا کرنے اتنا کھا کر؟ کم کھائیں گے تو عبادت بھی کر سکیں گے, عبادت کی فکر نہیں ہوتی. اور یہ جو پارٹی ہوتی ہے نا, ان میں ایک اور مسئلہ کیا آتا ہے, گھر کے علاوہ جب پارٹی وغیرہ رکھتے ہیں آنے جانے میں کتنے ٹائم لگ جاتے ہیں, راشی اتنے, لاہور میں تو ٹریول کرنا ہی بڑا مسئلہ. مغرب جی تراویاں چھوٹ جاتی ہیں, عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے, عصر کی نماز جو جا رہے ہیں ان کی بھی, عصر کی نماز بھی گئی, یا بھاگم دوڑ میں پڑھیں گے یا ملائیں گے. اور مغرب کی نماز بھی ظاہری بات ہے, پارٹی ہے, 10 چیزیں پڑھی ہیں, ایک ایک چیز کھا کر بھی اتنے ہیوی ہو جاتا ہے پیٹ کہ آپ نہیں پڑھ پاتے, یعنی اچھی طرح تو نہیں پڑھ پاتے. اور جو میزبان ہے اس نے کہاں سے پڑھنا ہے, پہلے وہ چیزیں بنا رہا تھا لہٰذا اثر گئی. اب جب وہ چیزیں اٹھائیں گے سمیٹیں گے, ظاہری بات ہے جی پہلے افطاری لگے گی, افطاری کے بعد اب کھانا لگنا ہے. انہوں نے کیا مغرب پڑھنی ہے, اول تو پڑھیں گے نہیں, اور اگر پڑھیں گے تو بھاگم دوڑ کی, تراویاں بھی گئی اور عشاء بھی گئی. اگر پڑھی بھی تو لیٹ کی, تھکی ہاری, کیا فائدہ؟ تو رمضان کی راتیں قیام اللیل کے لیے ہیں, رمضان کی راتیں کھبے کھانے کے لیے نہیں ہے نے, وہ عید دے مہینے پورے کر لے کسم. اور آپ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, پیکس بنائیں اور دیں. میں بھی اسی طرح کرتی ہوں, شعبان کے آخری ہفتے میں پیکس بنا کر میں اپنے سب قریبی رشتہ داروں کو, جن کو ہم نارملی افطاریوں پر بلاتے ہیں, تو میں سب کو بھجواتی ہوں. اور یعنی کہ میں کہتی ہوں نارملی میں دودھ, کھجورے, اس طرح کی چیزیں بھیجتی ہوں کہ بھائی میں کہتی ہوں اب یہ آپ نے افطاری میں یوز کر لیں, میری طرف سے آپ کی افطاری کافی ہے. باقی دنیا کو خوش کرنے بیٹھیں گے تو وہ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اینے سال افطاریاں کر کے کس نے ایوارڈ دیتا ہے؟ نہیں دیتا, آئندہ بھی نہیں دے گا, ہے نا. تو یہ چھوڑ دیں, دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دیں, اپنے رب کی طرف دیکھیں. مجھے تو سرخ روح ہونا ہے اللہ کی نگاہوں میں, زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ہاں عید پر کرے دعوتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید جو ہے وہ ملنے ملانے اور کھانے کھلانے کے دن, تو اس میں کرے پارٹی, بلائیں, پکائیں پکوان. اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو برکت دے, رزق میں اضافہ کرے. لیکن رمضان عبادت کے لیے. دوسرا بڑا مسئلہ ہے بازار کی شاپنگ, جو خواتین نے کرنی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی زندگی ایسی ہو گئی ہے, کپڑے بننے ہیں, جوتے خریدنے ہیں, ابایا اگر پہنتے تو ابایا بھی نیا لینا ہے, تو لیں, اللہ آپ کو برکت دے. لیکن یہ سب کچھ شعبان میں مکمل کر لیں. درزیوں کو بھی شعبان میں ہی پکڑائیں, آج کل میں یہ کام ختم کریں, فارغ ہو جائیں. اور رمضان میں بازار کی شکل نہیں دیکھنی, گھروں میں بیٹھے. ایک تو اتنا بازاروں میں ہم خواتین پھرتی ہیں, میں حیران ہو جاتی ہوں. میں خیر بہت کم جاتی ہوں, لیکن جدھر جاؤ بڑھیا ہی پڑی ہوں یعنی بھی بہ جایا کرو. آخر رب نے کہا وہ کرنا فی بیوتی کننا,
اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھا کرو ٹک کر. میں تو حیران ہو جاتی ہوں. وہ ایک بچی مجھے کہنے لگی, یعنی کہ باہر سے میں کسی کے گھر گئی, عزیزہ ہی ہے میری بھانجی کہہ لیں, تو میں اپنی وہ عزیزہ کے گھر گئی تو ان کی بیٹی باہر سے آئی اور بہو بھی. تو میں نے کہا کہ کدھر سے گھوم کر آ رہے ہو؟ پیار کا رشتہ ہے میرا ان سے, مذاق کر میں نے پوچھا. میں نے تو ویسے کہا, میرا خیال تھا کسی کام سے گئی ہوں گی. کہتی ہے ویسے ہی ہم گئے تھے باہر چکر لگانے. میں نے کہا کیا مطلب چکر لگانے؟ کہتی گھر بیٹھ بیٹھ کر ڈپریشن ہونے لگ گیا تھا. میں نے کہا یہ تم لوگوں کی نئی بیماری ہے, گھر میں بیٹھ کر ڈپریشن ہوتے ہیں. اور یہ بات میں نے بہت سنی ہے جی. ہم ذرا باہر جا رہے ہیں, کدھر؟ بس ایسے ہی ہم ذرا باہر چکر لگانے جا رہے ہیں. کیوں؟ ڈپریشن ہو رہا ہے. کوئی نئی بیماری ہے, دماغ کی خرابی ہے. بلا ضرورت گھر سے نکلنا اللہ کے ہاں قطعی پسندیدہ نہیں. اللہ کے نبی نے تو مردوں کو منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمان مردوں, بے وجہ بازاروں میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام ہوتے ہیں, تو ظاہر میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا جب پھر بیٹھو تو پھر راستوں کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, نظر جھکا کے رکھو, اور فتنہ پیدا نہ کرو. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب مردوں کو کہا گیا گھروں میں بیٹھو, تو بڑھیا کہتے تو لوٹ لوٹ پھری جاندی ہیں. گھروں میں بیٹھو آرام سے, کوئی بہت کام ہو تو جاؤ, ضروری کام ہو تو جاؤ. اس کے بعد نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. کرتے ہیں آپ؟ نہیں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا, رکشے میں بھی بیٹھتے ہیں یا وہ بسوں میں بیٹھتے ہیں, تو کہہ کر گانے لگواتے ہیں, چینج کروا کر اپنی پسند کے لگاتے ہیں, موبائلوں کے اوپر چیزیں سنتے ہیں. آپ نیکی کا حکم تو دے نہیں رہے, برائی کو آپ عام کر رہے ہیں. جب گھر سے نکلتی ہیں تو تیار ہو کر کیسی نکلتی ہیں؟ پتہ ہے نا سب کو. اچھی بھلی گھر میں نوکرانی بن کر کام کر رہی ہیں, اور آگے ہم سائی چلا بازار چلیے, 2 منٹ رک, جا کر چھنٹا مار, کریم لگا, پرفیوم چھڑک, ریڈ لپسٹک لگا, نکلتی ہے نا گھروں سے. کس کے لیے تیاری ہے؟ کس کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ ہے؟ اپنے آپ کو بھی اور دکانداروں کو بھی. ظاہر ہے جب بن سج کر نکلیں گی, خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہوں گی, تو وہ کون سے اتنے جو ہیں دکاندار, ہمارے ہی جیسے گھروں کے لڑکے ہیں, وہ کون سے اتنے مومن ہیں کہ وہ دیکھیں گے اور نظر جھکا لیں گے؟ وہ تو پھر پورا جائزہ لیں گے, کار تک پہنچا کے آئیں گے. ان کی بھی تو تربیت دین پر نہیں نہ ہوئی. ہمیں جو حکم ہے وہ ہمیں ہے, مردوں کو بھی حکم ہے, یا تو تم سارا نظریں جھکا کے رکھو. پر بات یہ ہے انہیں کون سی تربیت ملی ہوئی ہے؟ جب بیٹیوں کی تربیت میں ہماری تربیت میں اتنی خامی ہے, تو وہ تو پھر بندے ہیں, ان کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے؟ ہمارے ہاں تو بیٹوں کی تربیت کا تصور ہی نہیں ہے. بیٹیوں کو تو پھر 10 باتیں سمجھاتے ہیں, بیٹوں کو میں نے نہیں دیکھا کوئی ماں باپ بیٹھ کر سمجھا رہے ہوں. وہ تصور ہے کہ آپ ہی سیکھ جائیں گے, پھر آپ ہی جو سیکھ دینے سیکھ لینے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ بازار جاتے ہیں کتنے فتنے ساتھ لے کر جاتی ہیں. اچھا, ایک بندی نے ایک شلوار میچ کرنی ہے, 3-4 عورتیں نکل پڑیں گی, ایک شلوار میچ کرنی ہے, جاؤ کام پورا کرو, گھر آ جاؤ. میلہ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں. تو یہ ویسے بھی مناسب نہیں, یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر بازار جانا ہو, خود کو مکمل کور کر کے جائیں. اور رمضان میں تو یہ بات ختم ہی کر دے. رمضان میں آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اعتکاف کر لیا 30 دنوں اپنے گھر کے اندر, بس ٹک جائیں گھروں. کم از کم رمضان میں تو سکون کر لیں. شیطان تو ہوتا نہیں رمضان میں, تو پھر تانو کھڑی چل لاندی ہے جڑی اٹھ کے نکل جاندی ہو. نفس جو ہم نے اپنا عادی کیا, بن چوڑیاں لینے جا رہے ہیں, یہ رمضان سے پہلے کر لیں. ہاں, نفس ہمارا جسے ہم نے عادی کیا ہوا ہے نافرمانی کا. 4 دن ہم گھر سے نہ نکلے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ. ٹاٹ کا کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں ٹاٹ؟ ٹاٹ اصل میں بوریے کو کہتے ہیں, جو اصل بوریاں ہوتی تھی. ان بچیوں نے تو دیکھی بھی نہیں ہوں گی, آپ لوگوں نے دیکھی ہے, جو اصل بوریاں ہوتی ہیں. اس بوری کو بطور پردہ بھی استعمال کرتے تھے, اور زمین پر بچھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. چاہے وہ پردہ ہو تو چاہے وہ زمین پر بچھنے والا بوریا ہو, رہنا ہونے کا ہر ہی چیز ہے نا.
اوزا کرو باہر کام کوئی نہیں, ایسا ہی ہے نا. تو آپ نے فرمایا گھر کا ٹاٹ بن جاؤ, گھر کا بوریا بن جاؤ, گھر میں ٹک جاؤ. ٹکنے کا دور ہے کیوں نہیں ٹکتے گھروں میں؟ روز بازار گھروں میں رہو, گھروں میں رہو, صرف ضرورت کے تحت جائیں, صرف ضرورت کے تحت. اور جب ضرورت کے تحت بھی جائیں تو خود کو کور کر کے جائیں. کور یور سیلف. اور یہ مسلمان عورت کا امتیاز ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. ہم اپنے آپ کو ڈھانپتی ہیں, یہ ہمارے رب نے ہمیں باوقار کیا, یہ ہماری کوئی مجبوری یا ہماری کوئی کمی نہیں ہے. کمی تو ان بیچاریوں میں ہے. دیکھیں جی, ایک مسلمان عورت کے تو گرد اللہ نے مسلمان عورت کو بنایا ہے نیوکلیس, سینٹر آف دا ہاؤس. سارا گھر اس کے گرد ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے. شوہر لڑ کر بھی گیا ہے نا صبح, تو گھر آ کر سے سب سے پہلے پوچھنا تاڑی ماں کتنے, ہے نا. اسی طرح سسر چاہے کسی بات پر ناراض ہو یا تھوڑے سخت مزاج ہو, تو گھر آ کر انہوں نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے نو کتنے, بیگم کتنے. اگر کوئی کار نہیں تو پھر دیکھو کیوں غصہ کرتے ہیں, کیونکہ اہمیت دیتے ہیں نا. بچے ہم اب اکثر کمپلین کرتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے, بچے نافرمان ہیں. لیکن آپ دیکھیں اسکول سے گھر آ کے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے, ماں کہاں ہے, دادی کہاں ہے, نانی کہاں ہے. نہ ہونا ذرا آپ گھر, پھر جب آپ آئیں تو پھر جو رو رو کے دکھاتے ہیں, محبت کرتے ہیں نا آپ سے. آپ کو مرکز, عورت کو مرکز بنا دیا, سب اس کے ارد گرد ہے, سب اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. لہٰذا اتنی توجہ ملتی ہے ہمیں کہ ہم بعض اوقات تنگ آ جاتی ہیں کہ جان چھڑ دیا ہوتا ہے نا. یعنی شوہر سے بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب تھوڑی دیر جان چھوڑ دو, نہیں بیٹھ سکتی میں, مجھے فلانا کام ہے. بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں اچھا جا کے کھیلو, ساڑھے ہی سر پہ چڑھے رہنا تسی. اتنی ہمیں محبت ملتی ہے. لیکن یورپ میں کیا ہے, امریکہ میں کیا ہے, وہاں کی عورت کیوں ننگی پھرتی ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کے ارد گرد تو گھر ہی نہیں, وہاں تو انہوں نے گھر ہی توڑ دیا, شادی رہی نہیں ہے, گھر ہے ہی نہیں, بچے بھی پیدا نہیں کرنے. اگر پیدا بھی کرنے ہیں تو نرسری میں چھوڑ آنا, کیونکہ اس نے اپنا کمانا ہے, اپنا کھانا ہے. اب وہ گھر آتی ہے تو گھر پہ کون انتظار کر رہا ہے اس کا, کتا یا بلا, یہی ہے نا, اور کیا ہے. اب لاکھ کتے کو چوم چاٹ لو, کتا بات نہیں کر سکتا, کتا سے آپ دکھ سکھ نہیں پھول سکتے, کتا کتا ہی رہنا. ایک جینوئن بات ہے. اب وہ اکیلی ہیں, انہیں کوئی نہیں دیکھتا, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہاں کی یوتھ کا بھی یہی حال. آپ نے کبھی سوچا کیوں وہ پھٹے جینس پہن کے پھرتے, کیوں وہ کوئی بال نیلے کر رہا ہے, کوئی ہرے کر رہا ہے, کیونکہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہاں تو ہم اپنے بچوں کے آگے پیچھے ہیں, ہم اتنا پوچھتے ہیں کہ وہ تھک جاتے ہیں کہ امی بس کر دو, ہر بات ہی آپ کو بتائیں. ہاں بتاؤ باتھ روم میں اتنی دیر لگا کے کیوں ہے نا. وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر وہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کے, پھٹی ہوئی جینزیں پہن کر کھڑس کھڑس کر کے چلتے کہ کوئی تو پوچھے, کوئی تو دیکھے, کوئی یہی دیکھ لے کہ میں نے بال نیلے کیے ہیں, یہی تعریف کر دے کہ اچھا اچھے لگ رہے ہو, یا اے بھی نکال دے. یہی مسئلہ عورت کا ہے, اس کو وہاں پوچھتا کون ہے. وہ ننگی ہو جاتی ہے کہ چلو کوئی اسی بہانے دیکھ لے کہ میں کتنی سیکسی ہوں, یہی کہہ دے مجھے آ کر, کیونکہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ان لوگوں کی جو انہوں نے فطرت سے ہٹائی زندگی. فطرت سے کب ہٹائی؟ 18ویں صدی میں, یعنی کہ تقریباً 140 ایئرز بیک. 1856 میں جو انڈسٹریل ریولوشن آیا, اس میں انہوں نے گھر ختم کر دی. شادی نہ کرو, بچے نہ پیدا کرو. عورت کیا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے؟ عورت کیوں شادی کرے؟ اس لیے کہ اسے پیسے چاہیے, وہ خود کما لے. شادی اس لیے نہیں ہوتی, شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ مرد پیسے دے گا اور گھر چلے گا, نہیں, مرد کو بھی تو بیوی کی ضرورت ہے. یہ تو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. بات پیسوں کی نہیں ہے, بات یہ ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے, مرد کو عورت کی ضرورت ہے. ہم پیدا ہی جوڑے میں کیے گئے, ہم ایک کپل ہیں, اللہ نے پیئرنگ کی ہے. ہم اکیلے نہیں چل سکتے. ہمیں کتنا بھی پیسہ مل جائے, ہم اکیلے خوش نہیں رہ سکتے. اگر کوئی اکیلا خوش رہ سکتا تو آدم جنت میں خوش رہتے, ہوا پیدا ہی نہ کی جاتی. مگر جنت میں بھی آدم نے کہا اللہ جی ہر چیز ہے پر میں بہت اداس ہوں, میں اکیلا ہوں. پھر اللہ نے ماں نہیں پیدا کی, اللہ نے باپ نہیں پیدا کیا, اللہ نے دوسرا بندہ نہیں پیدا کیا کہ دوست بنا لو. اللہ نے عورت کو پیدا کیا, ہوا کو, اور میاں بیوی کا رشتہ بنایا. کیونکہ دنیا میں جو بھی ہو, مرد عورت کے بغیر, عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے. ہوا آدم ہی کے جسم سے نکالی گئی. تو لہٰذا یہ جو ساتھ ہے نا, یہ ضرورت ہے, یہ ہماری
صرف فزیکل نیڈ نہیں ہے، یہ ہماری نیچرل نیڈ ہے. ہمیں جیسے آپ کو میٹھا ڈھیر سارا دے دیا جائے اور نمکین کھانا نہ دیا جائے تو آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا. آپ کو کھانا چاہیے، چاہے آپ کے سامنے دنیا کے بہترین کیک اور بہترین مٹھائیاں جو مہنگی ترین رکھ دی جائیں، آپ کہیں گے نہیں، مہربانی کرو دال دے رہو میں نے، مجھے نمکین کھانا چاہیے. بالکل اسی طرح ہر نعمت اپنی جگہ اور مرد عورت کا جو نیچرل ساتھ ہے وہ اپنی جگہ. یہ پیسے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک سسٹم ہے، وہ تو ایک انتظام کا طریقہ ہے جو اللہ نے کہا مرد کما کر لائے عورت گھر پہ رہے. بعض کیسز میں عورتیں بھی کما سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. تو یورپ نے اپنے آپ کو فطرت سے ہٹایا اور گھر کو ختم کر دیا، عورتوں کو دھوکہ دیا، انہوں نے ظلم کیا عورتوں پر. آج وہاں کی عورت اکیلی ہے، وہ اکیلی عورت توجہ پانے کے کیا کیا نہیں کرتی ہے نا. کپڑے اس بیچاری نے اتار دیے رنگ رنگ کے. اب دیکھیں عجیب عجیب آج کل وہ آیا ہوا ہے نا فیشن یورپ میں. وہ بعض بیچاری جو ہے نا، یہ قابل یقین کرے قابل رحم حالت ہے ان بیچاریوں کی. بعض جو ہے نا وہ پلاسٹک بنوا کے پروسلین بنوا کے بٹکس بڑے کرا رہی ہیں. آپ بچیاں دیکھتی ہوں گی اس کے اوپر وہ ویڈیوز وغیرہ میں. بعض جو ہے وہ بریسٹ بڑی کرا رہی ہے عجیب طریقے سے. بڑی تو خود سمارٹ ہے، بڑی بڑی بریسٹ کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ بٹکس کرائی رہی. کس لیے؟ کوئی کسی بہانے ہمیں اہمیت. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ وہاں عورت اکیلی ہے. اور میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، مرد میں یہ خواہش تھوڑی کم ہے، عورت میں ہے. مجھے سراہا جائے، میری تعریف کی جائے. کھانا پکایا، اب شوہر کی شکل دیکھتے رہیں گے، بچے کی اپنے چھوٹے بچے کی کیسا پکایا. اب اگر اس نے نہیں کچھ ہاں صحیح ہے تو موڈ خراب ہو جاتا. وہ اتنا کہہ دے کھانا اچھا ہے تو بس خوش ہو جاتا. یہ عورت کی فطرت میں ہے. کتنی بار آپ کے بھائی نے یہ پوچھا ہوگا کپڑے پہن کر کے میں کیسا لگ رہا ہوں، یا آپ کے ابو نے پوچھا ہوگا. اور جو بڑی خواتین ہیں، آپ کے میاں کتنی بار پوچھتے ہیں، پر ہم تو ہر دفعہ تیار ہو کے پوچھتے ہیں کیسی لگ رہی ہوں. کیونکہ ہم سننا چاہتے ہیں نا، ہم سننا چاہتے ہیں. فطرت ہے، اللہ نے بنایا ایسا. لہٰذا چھوٹی چھوٹی بچیاں، میرے پوتے ہیں 2 3 میری پوتیاں ہیں. تو سال بھر پہلے کی بات ہے، 5 سال کی تھی ماما مریم. ان کے اسکول میں نا فنکشن تھا، تو ٹیچر نے کہا تھا کہ وہ نیٹ کے فراک نہیں جیسے پھولے ہوئے، وہ انہوں نے سب کو بنا کر دیے تھے. ان کا ٹیبلو تھا تو وہ انہوں نے کرنا تھا. تو وہ اس کے لیے سب کے ایک جیسے بنے تھے. تو تیار ہوئی اور اوپر بن بنانا تھا، تو وہ بن اس کا ہم نے بنایا سارا. تو تیار ہو کر ایسے نیچے اتری. تو دادو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو میں نے اسے ایسے پکڑنا چاہ کے تھی، نہیں نہیں ہاتھ نہ لگانا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. تو میرے پوتے تیار ہو کر اترتے ہیں تو مٹیوں میں ہم روکتے رہ جاتے ہیں، او ہو کپڑے خراب ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں. تو پوتیاں اترتی ہیں، بال کیسے لگ رہے ہیں دادو؟ نارمل جیسے گھر میں اسکول سے آئے کپڑے چینج کیے نا، منہ ہاتھ دھوئے. تو پوتے فوراً ہی کپڑے گندے کر لیتے ہیں. اور جو بچیاں ہیں وہ اترتی ہیں تو بال کیسے لگ رہے ہیں دادو؟ جوتا کیسا؟ حالانکہ وہی جوتے ہیں جو روز پہنتی ہیں، لیکن جوتا کیسا لگ رہا ہے؟ میرے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، میں اچھی لگ رہی ہوں. فطرت ہے، فطرت ہے. ان کو روز ہم کہتے ہیں آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں، سلمہ باجی نے بنایا، بہت اچھے ہیں کپڑے. حالانکہ وہی کپڑے گھر کے عام کپڑے، لیکن ان کو یہ اپریسیشن چاہیے. اور دیکھیں یہ فطرت میں ہے نا. 5 5 6 6 سال کے بچے ہیں، اور لڑکوں کا رویہ اور ہے، لڑکیوں کا اور ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کو آزادی ہے، یہ آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے اندر زندگی میں جو کمی آ گئی ہے، جو تنہائی ہے، اس گیپ کو، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے وہ بیچاریاں جو کر سکتی ہیں کر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی اکیلی ہیں، تنہا. ہمیں اللہ پاک نے ایک جو سسٹم دیا ہے اس میں ہم تو سینٹر آف دا اٹینشن ہے. ویسے روتی ہم یہ ہیں کہ سارے ساڑی پیچھے پہ رہنے، ہے نا، سارے سے آپ ساڑی گلے پہ رہنے. ہمارے ڈائلوگ ایسے ہوتے ہیں. ایکچولی وی آر سینٹر آف دا اٹینشن. شوہر ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، بچے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، سسر ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، دیور ہمیں ڈھونڈ رہا ہے. جو بھی گھر میں 1 2 خواتین ہیں، سب انہی کے پاس آ رہے ہیں اپنا ہر مسئلہ لے کر. ایکچولی یہ کیا ہے؟ محبت ہے. محبت ہے اور کیا ہے؟ ڈاکٹر پہ جانا ساتھ چلو، کیوں؟ بس محبت ہے. ساتھ ہونے سے سکون ہوتا ہے کہ ساتھ ہے. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے ایسا خوبصورت نظام بنایا. بدقسمتی سے آج ہم اسے اپنے اوپر پابندی سمجھتے ہیں. تو باہر ہے بھیا، گھر کے اندر بھی مسلمان عورت اور مرد دونوں کا سطر. لہٰذا ایک صحابی نے کہا عربوں میں نا کپڑا بڑا کم تھا، یعنی کہ کپڑا ان کے پاس کون سی کپاس اگتی تھی؟
उन बेचारों के पास तो ले दे कि बेरी या खजूर, और कौन सा दरख्त है उनके पास। तो उनके पास कपड़ा बनाने का मटेरियल नहीं था, इंपोर्टेड आता था, तो बड़ा कम था, बड़ा महंगा था, और इनके पास पैसे भी कम थे। तो कपड़ा बनाते थे तो कोशिश करते थे ज्यादा खराब ना हो। तो अरबों का आम दस्तूर था, घर से बाहर कपड़े पहने, घर आए तो कपड़े उतार के टांग दिए, एवं ही घरों में फिर सीरियस आम दस्तूर था। खवातीन ऐसे नहीं करती थी, वो ऊपर वाले कपड़े उतार देती थी, नीचे जो है वो पहने रखती थी। जैसे आपने अगर हज पे गए तो अफ्रीकनों को देखा होगा, कोई ऐसे कपड़ा बांध लेती है, कंधे खुले हैं और बाकी बॉडी कवर है। औरतें ऐसा करती थी, और मर्द हज़रात तो तहमत शहबत भी टांग देते थे कि खराब हो जाएगा, होते नहीं थे उनके पास कपड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई बंदा जो है वो अपना सतर जाहिर नहीं करेगा। तो एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सतर का क्या हुक्म है, मर्दों के ना। तो आपने फरमाया नाफ से लेकर घुटने तक, कि आपकी नाफ, आपका नेवल बटन कवर होना चाहिए और आपके घुटने भी कवर होने चाहिए, इतनी बॉडी लाजमन कवर है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसको कैसे ये नहीं कवर करें। आपने कहा जब आप बैठे तो अपने आप को जितना पॉसिबल हो कवर करें। उन्होंने कहा कि जब घर में हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इंसानों से ज्यादा हकदार है कि तुम हया करो। कि यानी उनका सवाल यह था कि घर जाकर अगर हम उतार के टांग रहे, हम अकेले हैं। आपने कहा नहीं, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम हया करो। तो हया सिर्फ इंसानों से नहीं है, तन्हाई में भी है। इसकी रीजन सहाबा को शायद उतनी समझ नहीं आई होगी जितनी हमें आती है। आज बहुत सारे जिनसी अमराज लोगों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? अपने आप को, यूरोप में, हमारे यहाँ ये चीज अभी कम है, अल्लाह ना करे कि बढ़ जाए, लेकिन जो हालात है बढ़ जाएगी। यूरोप में ये चीजें बहुत आम है। क्यों आम है? इस वजह से कि वो नंगे रहते हैं और घरों के अंदर ऑलमोस्ट नंगे घूमते हैं। अगर पहन भी रखा है तो बहुत थोड़ा सा पहन रखा है, और बड़े शीशे में अपने आप को देखते हैं। वो फिर अपने आप में ही जो है ना गलत कारियां करनी शुरू कर देते हैं, और किसी के जोगे नहीं रहते, क्या लड़के तो क्या लड़की। इसीलिए मना किया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि नंगा जिस्म, इंसान का नंगा जिस्म शैतान का खिलौना है। लिहाजा जब हम कपड़े उतारते हैं उससे पहले हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं ना, बिस्मिल्लाह कह के उतारते हैं, खाली बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया जो कपड़े उतारे तुम में से वो बिस्मिल्लाह कहे, तो अल्लाह उनके और शयातीन, तुम्हारे और शयातीन के दरमियान पर्दा डाल देता है, वरना वो तुम्हें टीज करते हैं। ठीक है? तो बाथरूम में भी जाने से पहले हम क्यों पनाह मांगते हैं अल्लाह की, क्यों दुआ पढ़ते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को अनड्रेस करना होता है, और उस वक्त हम नॉर्मली कोई हाजत पूरी करने चाहते हैं तो हम जिक्र भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि शयातीन, जिन और जिन्नात हमसे दूर रहें और हमारी हिफाजत। तो सतर जो है बच्चे, वो तन्हाई में भी है मेरी प्यारी बहनों। और पंजाब में सतर का तस्वुर बड़ा ही महदूद है, सरहद में बड़ा अच्छा है। हमारे घर में सतर का कॉन्सेप्ट इसलिए हमेशा अच्छा रहा क्योंकि मेरा ननिहाल पिशावर का है, मेरी वालिदा पिशावर से। लेकिन पंजाबियों में हमने, अहले पंजाब जो है, उनमें मैंने ये चीज बहुत कम पाई। यानी कि बड़े गले पहने होते हैं और दुपट्टे घरों में लिए ही नहीं जाते, घरों में लेने का रिवाज ही नहीं है ना। अब ये कहती है राखों ने कहा, पहली बात तो बस ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपके महरम है, यानी आपके अब्बा, आपके चाचा, आपके दादा, आपके नाना, उनके सामने भाई, उनके सामने भी आप चेहरा खोल सकते हैं, हाथ खोल सकते हैं, पैर खोल सकते हैं। चले सर पे ऐसे ऐसे दुपट्टा ले ले जैसे ये इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन आप उनके सामने कम कपड़ों में नहीं आ सकते। कम कपड़ों से मुराद ये कि जैसे शलवार कमीज, पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनी हुई है, दुपट्टा उतार के वो फेंका, आप फिर रहे हैं। पाकिस्तान का जो ड्रेस है ना, शलवार कमीज, ये सातिर नहीं है, ये सतर क्या तकाजे पूरे नहीं करता। आपकी पूरी बॉडी नजर आती है ना, ब्रेस्ट नजर आती है, जैसी भी है आपकी बॉडी नजर आती है, हिप्स नजर आते हैं, थाइज नजर आती है, पूरी आपकी बॉडी शेप नजर आती है। जो लिबास बॉडी शेप को प्रोमिनेंट करता है वो सतर के तकाजे पूरे नहीं करता। तो पहली बात तो ये है कि कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। चले बहुत लूज ना पहने, लेकिन इतने तो हो कि आपके जिस्म की साख बहुत नुमाया ना। उसके बाद जिस तरह की हमारी शर्ट्स की फिटिंग होती है, पूरी तो आपकी बॉडी नुमाया हो रही होती है, तो फिर उसके ऊपर दुपट्टे फैलाने, लिहाजा घरों के अंदर दुपट्टा या स्कार्फ तो लेना पड़ेगा।
ہاں یہ آپ کے پاس رعایت ہے کہ جیسے آپ تھوڑا ایسے کر کے لے چلے، اتنی آپ کو رعایت ہے. یہ نہیں ہے کہ ابا بھائی کے سامنے. آپ کو پتا ہے ایک بات، اور یہ میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں، 2021 کی امریکن نیشنل کرائم بیورو کی رپورٹ میں نے پڑھی تھی، اور اس میں انہوں نے بیان کیا تھا، ان کے اپنے اعداد و شمار تھے کہ جو ریپ ہوتے ہیں نا، ریپ کیسز، ان میں 52% ریپ جو ہے وہ محرم رشتے اپنے بلڈ ریلیشنز کرتے ہیں. چاچے نے کر دیا، بھائی نے کر دیا. 2 ریزنز ہے، ٹھیک ہے، اس کی 2 ریزنز ہے. ایک شراب پی ہوتی ہے، شراب کے نشے میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بہن ہے کہ کون ہے. اور دوسری، گھروں کے اندر کپڑے کہاں پہنتی ہیں وہ، ہے نا. آپ کو پتا ہے نا، گھر میں آئے، گھر سینٹرلی ہیٹڈ ہے، کوٹ شوٹ اتارے، ہلکی پھلکی جو ہے وہ بنیان سی پہن لی، اور ہلکی پھلکی نیچے جو ہے وہ چڈی سی پہن لی. یہی پہنتے ہیں نا وہاں پر، نکر برموڈے، لڑکیاں بھی، اور اسی کے اندر وہ گھوم رہی ہیں. اب کیا ہے، اگلا نشے میں ہے، اور اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی ہے جو اس کی بہن ہو سکتی ہے، بیٹی بھتیجی کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، اور وہ ہاف نیکڈ ہے، اد ننگی ہے. آپ شیطان پہنچاتا ہے وہاں، بعد میں چاہے اپنے آپ کو ندامت کے مارے ماری کیوں نہ ڈالے، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو لہذا اسلام نے بہت سادہ سا اصول دیا ہے. آپ اپنے گھر والوں کے سامنے سوائے ایک شوہر کے، ایکچولی شوہر محرم نہیں ہوتا. ہم محرم اسلام کی ٹرم میں محرم وہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو شوہر سے تو رشتہ نکاح کا ہے، تو وہ اس ٹرم میں محرم نہیں ہوتا. وہ ہم اور مانوں میں کہہ دیتے ہیں ہاں جی محرم، وہ تو شوہر ہے. محرم تو وہ ہے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے. تو وہ جو آپ کے رشتے ہیں نا، ان کے سامنے بس آپ ایسے آئے جیسے میں آپ کے سامنے ہوں. چلیں آپ ذرا اس کو ریلیکس کر لیں، تو پھر آپ شلوار قمیض کے اوپر اپنے سر کو کور کریں، اپنے سینے کو کور کریں. سینے کے لیے تو خود اللہ پاک نے کہا کہ اپنی اوڑھنیاں اس طرح پھیلاؤ کہ اپنے سینے کور کرو گھروں کے اندر. ہاں زینت آپ ظاہر کر سکتے. زینت سے مراد آپ نے جوڑیاں پہنی ہوئی، آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، تھوڑا میک اپ کیا ہوا ہے، وہ آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی حرج نہیں، وہ آپ کر سکتے. خوشبو لگائی ہوئی ہے، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. شوہر کے سامنے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آپ اپنے کمرے میں جا کے جو چاہے پہن، یا اگر گھر میں میاں بیوی اکیلے ہیں تو پھر جو چاہے پہن، ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ ہے. تو جس دین میں گھر میں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ یہ وقار کا رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دین آپ کو یہ ادب سکھا رہا ہے فتنے سے بچانے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں، بازاروں میں یہ تیار ہو کر ننگ دھڑنگ ہو کر پھرنا، یہ کہاں کا طریقہ؟ اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، کبھی خیر نہیں آئے. اور یہ تو بالکل فضول بات ہے کہ یہ جی کانفیڈینس ہے ہمارے اندر، تو ہم کانفیڈینس ظاہر کرنے کے لیے کپڑے ہی اتارنا ضروری ہے. آج تو کانفیڈینس اس میں ہے جو عبایا پہن کر پوری اعتماد کے ساتھ جاتی ہے، اور جب اسے کوئی کہتا ہے نا کہ یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں ڈونلڈ ڈک کیا کہتے ہیں، اور وہ کیا وہ آیا کرتے تھے کارٹون ننجا ٹرٹل، تو وہ بالکل متاثر نہیں ہوتی. وہ جانتی ہے کہ یہ جاہل لوگ، اس کا اعتماد شیک نہیں کرتا. جی ہاں جی، دیکھیں یہ جاہلوں والی باتیں. کیا سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ حکم امہات المومنین اور صحابیات کو دیا تھا نا، تو معاذ اللہ ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ اللہ نے انہی سے کہا نا کہ اے نبی کی بیوی اور مسلمان عورتوں. تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، پردے کا حکم ہر مسلمان عورت کے لیے ہے، جو مسلمان عورت نہیں ہے وہ نہ کرے. لیکن اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں اور مومن عورتوں. اور دوسری بات، پہلا خطاب نبی کی بیویوں سے ہوا، تو کیا معاذ اللہ ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی جو اللہ نے کہا؟ باقاعدہ اللہ نے کہا نبی کی بیویوں جب تم سے کوئی چیز مانگنے آئے تو پردے کے پیچھے سے بات کرو. تو کیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ پاڑ رہی تھی خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی جو خواتین تھی جو ہماری امہات المومنین تھی؟ یہ اصول ہے بھائی، یہ اصول ہے. آپ کو کیا پتا سامنے والا کتنا کہ گندا بندہ ہو سکتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ اینی ون؟ اور ویسے بھی یہ تو کوئی بات ہی نہیں. دیکھے بچے اور میری پیاری بہنوں، حکم ماننے کے لیے ہوتا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ کا حکم سنتا ہے اور انتظار نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحویل قبلہ کا حکم آیا
آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھا لوں اگلی نماز سے کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں کھڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل تھرو دا وے واک کر کے شمال میں آئے ہیں, اور ساری جماعت آپ کے ساتھ اسی طرح پلٹی. حکم آپ نے بعد میں بتایا, لیکن آپ نے اتنا ویٹ نہیں کیا کہ اب ظہر تو شروع ہو چکی ہے, اس کو پورا کر لیتا ہوں, اگلی نماز سے قبلہ چینج کر لیں گے. تو جب اللہ کا حکم آتا ہے نا تو انتظار نہیں ہوتا. لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی خواتین سے بڑھ کر نیکی میں پہل کرنے والی عورتیں میں نے نہیں دیکھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ نے آپ کو گھروں سے پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے, تو انصار عورتیں جو نماز میں شامل تھیں انہوں نے زمین پر بچھے ہوئے ٹاٹ بوریے آپ نے تو نہیں دیکھے, کبھی اپنی امیوں سے کہنا آپ کو وہ تھوڑا سا پیس لا کر دکھائیں, وہ کتنے رف ہوتے ہیں, وہ کتنے چبھتے ہیں, اور اس پر وہ بوریے بچھاتی تھی نماز کے لیے کچی زمین پر. فرش تو پڑا نہیں ہوا تھا مسجد نبوی میں, تو اس میں کتنی مٹی ہوگی. تو اما عائشہ کہتی ہیں ان عورتوں نے انتظار نہیں کیا, انہوں نے زمین سے اپنے ٹاٹ اٹھائے اور اپنے سروں پر ڈال دی, اور جس کے پاس اپنا ٹاٹ نہیں تھا وہ ہمسائی کے ٹاٹ میں شریک ہو گئی. اور صبح انصار کی عورتیں گھروں سے نہیں نکلی. اب یہ عورتیں کون تھی؟ یہ عورتیں کسان عورتیں تھیں. انصار بائی پروفیشن کسان تھے, اور دوسرا ان کا بڑا پیشہ تھا گوالے کا, یعنی کہ جانوروں کو پالنا اور ان کا دودھ بیچنا. تو آپ کو اگر پتا ہو, آپ بچیوں کو کم پتا ہوگا, ان بڑی خواتین کو تو پتا ہے کہ کسانوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ان کی عورتیں, اور گوالوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ان کی عورتیں. تو لہٰذا یہ خواتین بھی کام کرتی تھیں کھیت باغوں میں, اپنے کھیت نہیں تھے زیادہ, باغات تھے ان کے کھجوروں کے اور انگور کے, باغوں میں کام کرتی تھی, کھانا پہنچاتی تھی, دودھ نکالتی تھی, جانوروں کا چارہ کاٹ کے لاتی تھی, یہ سب صحابیات کرتی تھی. تو اب اما عائشہ کہتی ہیں کوئی انصار عورت گھر سے نہیں نکلی مگر یہ کہ اس نے جلباب پہنا ہوا تھا. راتوں کو انہوں نے چراغ کی روشنی میں سوئی سے بیٹھ کر اپنی چادریں تیار کی, اور ان کے پاس وافر کپڑا نہیں تھا, رنگ برنگے, یہ ٹکڑا مل گیا وہ ٹکڑا مل گیا, جوڑ جاڑ کے انہوں نے اپنے سر سے پیر تک کی چادریں بنائی ہیں, اور صبح وہ عورتیں پہن کر نکلی. یہ ہے مومن عورتیں. جنت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا, جن کو ہم آج مثال مان رہے ہیں ان کے ساتھ تو جنت ملنی نہیں ہے نا. اور میرے پیارے بچوں, خاص طور پہ میں بچیوں آپ کو کہہ رہی ہوں, اور آپ بہنوں کو بھی, کیونکہ دیکھو جی ابھی ہم زندہ ہیں نا, جب تک زندہ ہیں تب تک توبہ کا موقع ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اگر آپ کا خلیہ ریزمبل کرے گا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اس وقت میں خاص طور پر, تو معذرت پھر انہی کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کہاں اکٹھے ہوئے. اور اگر صحابہ کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے تو پھر ان جیسا کم از کم حلیہ تو بنائیں. ایمان کا لیول تو ان جیسا لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, کم از کم حلیہ تو ان جیسا بنائیں, اپنے آپ کو کور تو کرے. تو یہ ہمارے رب کا ہم پر اعزاز ہے, یہ ہمارا پروٹوکول ہے, یہ ہمارا وقار اور امتیاز ہے. ایک بات آپ سے پوچھتی ہوں, اپارٹ فرام سیاسی بحث, میں سیاست کی بات نہیں کر رہی, آپ بچیوں نے بھی تھوڑا بہت تو ضرور دیکھا ہوگا, آپ بڑوں نے تو خاص طور پر دیکھا ہوگا, بے نظیر صاحبہ تھی, 2 دفعہ سلیکٹ ہوئی, وہ ظاہری بات ہے اپنی ذمہ داری کے لیے ادھر جاؤ ادھر جا, حالانکہ وہ دوپٹہ وغیرہ رکھتی تھی, باوقار رہتی تھی, آپ نے ان کو بھی دیکھا. اس کے علاوہ فردوس عاشقوان, ہنا کھر بھی تھی, اور بھی کتنی خواتین آپ نے دیکھا. اور عمران خان کی جو وائف تھی بشرا, ہیں تھی نہیں ابھی بھی ہیں, جو بشرا خاتون ہے, آپ نے اس عورت کو بھی ظاہر ہے کہ ادھر ادھر جاتے دیکھا. آپ خود دیکھیں آپ کو کہاں پر لگا کہ اس عورت کا احترام کم ہوا ہے, یا اس عورت کی اہمیت کم ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے؟ یہ صرف شیطان کا ایک وسوسہ ہے کہ میک اپ کر کے تیار ہو کر جاؤ گے تو زیادہ اعتماد والے نظر آؤ گے, زیادہ اہمیت ہوگی, عبایا پہن کر جاؤ گے تو اہمیت نہیں ہوگی. یہ صرف شیطان کا وسوسہ. ان وسوسوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر جان چھوڑا, اور اپنے آپ کو کور رکھیں, اور یاد رکھیں گھروں کے اندر بھی گھروں کے باہر جو جو حکم ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ نے ہمیں کہا نا بجنے والا زیور نہیں پہننا. بجنے والے زیور میں کیا شامل ہے؟
पाजेब में घुंघरू लगे हो तब, वरना पाजेब पहनना मना नहीं, आप पाजेब पहन सकती हैं घुंघरू के बगैर, साहबियात पहनती थी। लिहाजा वो जो मशहूर वाकया है ना कि एक सहाबी का ने रोजे की हालत में बीवी से फिजिकल रिलेशन कर लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने कहा कफारा दे, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आपने कहा अच्छा इंतजार करें, तो कहीं से आपको खजूरों का एक टोकरा आया, तो आपने कहा कि ये टोकरा आप किसी गरीब को पहुंचा दे, तो कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा, मुझसे ज्यादा गरीब मदीने में कोई नहीं, आपको हंसी आ गई, आपने कहा अच्छा तुम खुद ही ले जाओ, उनकी तरफ से सदका दिया और उन्हीं को दे दिया। तो उस हदीस को अगर आप पूरा देखें ना, तो आपने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया रमजान में, तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर पढ़ के हम लोग लेटे, मैं लेटा ना, तो मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी भी आकर लेटी, तो उसने पायल पहन रखी थी जो सुबह की हल्की हल्की रोशनी में चमकी और मुझसे रहा नहीं गया, तो पायल पहनते थे, पायल में घुंघरू नहीं होने चाहिए, बाकी आप पाजेब पहन सकते, ठीक है। चूड़ियां उस सूरत में जब उनमें भी कोई ऐसी लटकन लगी हुई हो जो बज रही हो, ना बजे तो ठीक है। फिर आपके दुपट्टों के साथ जो वो आप लगाते हैं, क्या कहते हैं, टसल और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर वो बजने वाले हैं देन, अगर नहीं है तो कोई हर्ज है। और जो सबसे ज्यादा पहनते हैं और कभी और नहीं फरमाते, आपकी एड़ी वाली जूती, टक टका टक टक, है ना, तो फिर अब क्या करें, उस बहुत आसान है, मैं आपको आसान हल बताती हूँ। कारपेट का कोई पुराना टुकड़ा रख ले, या जंबो लॉन होती है ना जो कारपेट के नीचे लगती है, उसका छोटा सा पीस मंगा ले, उसको संभाल के रख ले, जब कोई टक टकाटक जूता ले तो उसके नीचे काट कर स्मर्ट बोन के साथ जोड़ ले, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी टक टकाटक बंद हो जाएगी, बाकी एड़ी पे अल्लाह को कोई एतराज नहीं। डॉक्टरों को एतराज है, दैट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम, अल्लाह को कोई एतराज नहीं आपकी एड़ी वाली जूती पहनने पर। हाँ, टक टकाटक नहीं चाहिए। वो पता है क्या, आप कभी देखे ना हॉरर, कोई हॉरर मूवी आपने कभी देखी हो, तो ऐसे लंबा कॉरिडोर दिखाएंगे और दूर से ना एड़ी की आएगी, टक टक टक, तो दूर से अनाउंस होता है वो आ रही है एक औरत, अनाउंस ही तो नहीं करना, ठीक है, वकार के साथ रहे। तो एड़ी की जो जूती है ना, उसका ये हल है, ये हल करके पहने, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी बहन, अगर आपको जन्नत में अम्मा आयशा का साथ चाहिए, अगर आपको हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जमा होना, तो फिर भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कम से कम हुलिया तो बदलना पड़ेगा, नजर आना चाहिए मुसलमान खवातीन, ये नहीं कि पता ही नहीं चले कि कौन मुसलमान तो कौन काफिर, ऐसे तो फिर गेम का फिर मजा नहीं ना आता। आपको पता है मुशाबहत की क्या शिद्दत है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए ना, तो यहूद थे मदीना में, तो यहूद जो थे ना, वो अपनी बच्चियों की अमूमन जो है एक दो चोटियां करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को कहा, मुसलमान खवातीन को कहा, तुम अपनी बच्चियों की एक चोटी किया, ताकि पता चले मुसलमान बच्चियां कि मुशाबहत का इतना सा भी शायबा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं करे, यहाँ पहुंचे यहूदी बैठे हुए, ऐसे मसला जुड़े रहा ਜਾਂਦਾ, ऐसे मसला साड़ी रहा ਜਾਂਦਾ, एक तो साड़ी सो सेक्सी है ना, तो इसलिए नहीं पहननी चाहिए, और दूसरा साड़ी हमारा लिबास नहीं है ना। देखें जी, दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने जो कहा है बड़ा वाजे का, इससे आगे क्या कहूँ, बहुत सेक्सी ड्रेस है, इसमें सेक्स अपील बहुत ज्यादा है। और या तो आप लोगों का ये हो ना कि बिल्कुल ही खवातीन की गैदरिंग अला के बंदे ने झांक के भी नहीं देखना, तो फिर तो चले थोड़ा सा जवाज निकल ही आए, लेकिन आपको पता है मिक्स गैदरिंग है। सबसे पहले आपके देवर और आपके चाचाओं के बेटे कहते हैं आज बड़ी प्यारी लग रही हो, है ना, होता है ना, और मेरा मुंह बढ़िया होता है, तो फिर अक्लमंद को इशारा काफी है। और दूसरी बात यह है कि बहरहाल सबको पता है ये हिंदू पहनावा, तो रिजेम्बलेंस क्यों करनी है, हम फ्रॉक बनवाओ, मैक्सी बनवाओ, ये हमारे पहनावे है ना, लंबे ड्रेस ये हमारे पहनावे, शेपलेस ये अरबों से हमारे अंदर आए, ये नहीं मुसलमानों के पहनावे हैं। और इसके अंदर फिर ये रखा गया कि खुला किया गया, ताकि आप देखें गरारे गरारे बनते थे, क्यों बनते थे, उसमें अगरचे दो टांगे
थी मगर उनको खुला रखा जाता था, बॉडी शेप वाजे नहीं होती थी, उसके ऊपर लॉन्ग शर्ट होती थी वो भी खुली, तो गरारे बनवाए, मैक्सियां बनवाए, फ्रॉक बनवाए, उनमें वैरायटी लाएं, उनको खूबसूरत करें फंक्शंस के लिए, ठीक है। और फंक्शंस के ऊपर भी ये याद रखें, जब अल्लाह ने हिसाब लेना है तो फंक्शन के दिन का भी लेना, वो माइनस नहीं हो जाना कि आगे पीछे तो आप पर्दा कर रहे हैं और फंक्शन के दिन इतना मुझे रंज आता है। बल्कि मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा, बड़ी अच्छी मेरी तालिबा हैं, अल्लाह उनको बरकत दे, और समझदार भी बहुत हैं और बेहतरीन सबक सुनाती हैं और बेहतरीन कोशिश भी करती हैं, नमाजें भी बेहतर कर रही हैं सब, और मेरे पास आने से पहले से पर्दा कर रही थी और शरई पर्दा करती हैं, और बेटे की शादी हुई तो साड़ी पहन तो ठुमक ठुमक इधर अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो सड़ के रह गई। यानी कि मुझे इतना का गम हुआ, इतना का गम हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शादी पे नहीं गई थी, शुक्र है, मैं तो गई होती तो उनकी शादी खराब करके आती यानी कि मैंने उनको वही डांट देना था, मैं गई नहीं थी। मुझे तो बाद में यानी पिक्चर मिली, पिक्चर वगैरह जैसे छोटी मोटी वीडियो घर में ही बच्चों ने की, तो वो जी उन्होंने मुझे, मेरी दूसरी स्टूडेंट ने दिखाई। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कोई गम हुआ। फिर जब वो आई तो मैंने उन्हें कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने उन्हें, जैसे मेरा नॉर्मल एक एटीट्यूड है बुलाने का करने का, मैंने नहीं पूछा, तो उनको रियलाइज हुआ, कहते हैं आप मुझसे नाराज है। मैंने कहा तो मैं आपकी आरती उतारूं? आपने इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी 2 दिन के फंक्शन के लिए, आपके पर्दे का क्या फायदा? वैसे आप देवर से पर्दा करती हैं, आप जेठ से पर्दा करती हैं, आप ये पार्लर से बाल बनवा, ये साड़ी पहन, सब कुछ उतार, ये घूम रही, क्या फायदा आपके पर्दे का? वो बंदा शादी पर आता है जिसको आप जानते भी नहीं है, मियाँ के काम वाले दोस्त आते हैं ना, कारोबारी दोस्त आते हैं, बेटों के दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, आपकी बेटी की सहेलियों के भाई आए हुए हैं क्योंकि वो अपनी बहनों को लेकर आए हैं, आपने कभी मिलना भी नहीं उनको। आपके काम वाले अपने 4-5 लोगों को ले आते हैं काम में हेल्प के लिए, वेटर आए हुए हैं जिनको आप जानते ही नहीं है, बिल्कुल वेटर होते हैं सारे, वो लोग आए हुए हैं, यानी आपकी नंद के, देवर की, पुप्पी का भतीजा भी आया होगा क्योंकि फैमिली है ना। और इतने लोगों के अंदर आप अपनी नुमाइश लगाकर घूम रही हैं ऐसे ऐसे, तो फिर पर्दा क्यों कर रही हैं? क्या मजाक चल रहा है? मजाक चल रहा है। आपको किसने कहा कि ये 2 दिन की शादी का अल्लाह ने हिसाब नहीं लेना? वो तो बोता होना है, लोग आ रहे होते हैं, बिल्कुल, और बाल खुले खुले अस्तगफिरुल्लाह, बाल स्ट्रेट करा के और दादियां नानियां होकर अजीबो गरीब फैशन करके, सुबहान अल्लाह। मैं आपको फैशन समझ, अगर आपने फैशन करना है करें, औरतों को अलग करें, मर्दों को अलग करें, बिल्कुल अलग करें, सेपरेट करें। आपकी वेट्रेसेस भी फीमेल होनी चाहिए, एक बंदा एंटर ना हो, ना कोई मूवी बने ना कोई तस्वीर बने। करें फिर फैशन, करें फिर कैट वॉक, फरमाएं। और ये सब आपने नहीं करना, बंदों में फेरना, तो फिर निकाह भी करो, अलाउड ही नहीं है भाई, अलाउड ही नहीं है। आपको तो याद रहेगी तो अड्डा दिल भी नहीं करता है। और सारी अपनी जिंदगी भर की मेहनत को आग लगाते हैं हम अपनी औलादों की शादियों पर। असराफ, पहला फजूल खर्चियां, उसके बाद बेपर्दगी, फिर सारी शरीयत साइड पर रखकर बच्चों ने मजबूर कर दिया। ये बच्चे जहन्नुम में जाते वक्त नहीं आपके काम आएंगे, वो कहेंगे अल्लाह जी असी क्या सी साड़ी मां ना मानती, असी कड़ी मां दा सिर ला दिता नहीं तो मां आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि मेरा बेटा नाराज हो रहा था, तो बेटा कहेगा मैंने मुंह ही बनाया था ना परवाह करती मेरी माँ। जब मेरी बीवी से लड़ती थी तो मेरे बने हुए मुंह का फिक्र करती थी, इस बात पे भी ना करती, कितने दिन मैंने मुंह बना लेना था। कहते हैं बूढ़े हो गए, इतनी आपकी उम्र हो गई, आपकी बहन। हाँ, सूरह हज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं जो औरतें बिल्कुल बूढ़ी हो गई और उनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं रह गई निकाह की, इतनी बूढ़ी हो गई, तो वो अगर अपने ऊपरी कपड़े उतार दे, अबाया वगैरह पर्दा उतार दे, तो कोई हरज नहीं, लेकिन फिर वो ज़ेबो ज़ीनत नहीं करेगी। और अगर ज़ेबो ज़ीनत करनी है तो फिर पर्दा भी करो। जे तुसी तोले दे कांटे पा सकते हो तो फिर भोरा जी चद्दर नहीं लिती जाती। अल्लाह ने खुद ये बात वाज़े कर दी सूरह अहज़ाब में। जो औरतें इतनी बूढ़ी हो जाएं कि निकाह की रगबत ना रहे उनमें, अगर वो अबाया उतार दें तो हरज नहीं, लेकिन शर्त ये है हार सिंगार नहीं करेंगे। ते जे तुसी हार सिंगार करना है
ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਓ आराम दे नाल पर्दा करो। और वैसे भी जब रेप होता है तो 70-70 साल की औरतों का भी होता है ना, 5-5 साल की बच्ची का भी होता है ना, और फिर उसको दलील बनाते हैं पर्दा करने से क्या होगा। नहीं होगा। ये जो आप इतनी इतनी कच्छियां पहना के ना अपनी छोटी छोटी खूबसूरत बच्चियों को, और ऊपर वो स्लीवलेस फ्रॉक पहनाकर छोड़ती हैं दरिंदों के आगे, ये उसके नतीजे। मैं मर्दों को डिफेंड नहीं कर रही, उनका तो जो मसला है वो तो है ही ना, वो तो होना चाहिए। बहुत सारी और भी खराबियां हैं, कानून की भी खराबियां हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक स्पेसिफिक मौजू पर बात करें तो उसी पर करूं। मेरी अपनी पोती नूरुल हुदा बिल्कुल छोटी सी थी, 6 महीने की थी। तो वो सर्दी का मौसम था, तो वो रोम्पल जो होते हैं, तो एक हाफ रोम्पल था, तो उसको पहनाया मेरी बहू ने, आयशा ने। तो ऐसे उमामा नूर लेटी हुई, छोटी सी 6 माह की, तो टांगे चला रही। तो अच्छा मेरी 2 मिनट बाद नजर जाए उसकी टांगों पे, इतनी प्यारी लग रही थी। 2 मिनट मैंने कहा आयशा मेरी बात सुन, इसको आइंदा ना हाफ रोम्पल ना पहना। मैंने कहा जो है इसको पजामे के साथ पहनाओ। कहती क्यों आंटी? मैंने कहा बेटे मेरी नजर बार बार जा रही है मोहब्बत से, तो हमें क्या पता कौन गंदी नजर से देखेगा। बच्ची है, सब आके उठाते हैं, छोटी बच्ची है, सभी उठाते हैं, हमें क्या पता कौन किस नियत से उठाता है। यानी मैंने 2-3 दफा उसकी पैर चूमे ना, प्यार किया। तो मैंने कहा जो भी आएगा वो प्यार करेगा, हमें क्या पता किस नियत से चूम रहा है। तो मैंने कहा आइंदा नहीं पहना। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी बात को माना। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ, अल्लाह ने बच्चे को हसीन बनाया है, बच्चे में कितना हुस्न होता है। इंसान को तो छोड़े, आप देखें बांदर का बच्चा, आप देखें वो भी प्यारा लग रहा होता है। अल्लाह ने बच्चे के अंदर एक हुस्न रखा है। गधे का बच्चा, हाँ सीरियसली, गधा वैसे बड़ा प्यारा जानवर है, पाकिस्तान के खोते की हालत ही बड़ी खराब। बेसिकली गधे की आंख को आप देखिए किस कदर खूबसूरत है, और उसकी स्किन भी बड़ी प्यारी है। लेकिन वो हम तो उसका इतना, जब तक हम उसका खून नहीं निचोड़ लेते ना, हम उसकी स्किन पे जख्म नहीं कर देते, हम तो उसको खोता मानते ही नहीं। तो पाकिस्तान का कॉमन मैन भी रुला हुआ है और पाकिस्तान का खोता भी रुला हुआ है। तुम्हारा हाल को बरगा दे। तो असल में सही कह रहे, गधे का बच्चा कभी आप देखें सीरियसली, अगर वो हेल्दी साफ सुथरा, बहुत खूबसूरत है। बकरी का बच्चा लेला कितना प्यारा लगता है। तो बात यह है कि बच्चा तो जानवर का हसीन होता है। चूजे कितने प्यारे लगते हैं, मुर्गियां जहर लगती हैं, है ना, लेकिन चूजे कितने प्यारे होते हैं। अल्लाह ने बच्चे में हुस्न रखा। तो आप अपने बच्चों को शुरू से प्रॉपर कपड़े पहने, ये बड़ी अहम बात। ये भी एक फैक्टर है, सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन ये भी एक फैक्टर। तो लिहाजा ये जो पर्दा है ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है, ये हमारे रब का हमें दिया गया एक बेहतरीन हुक्म, एक बेहतरीन कायदा है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारे रब ने हमें कहा है तो हमने करना है, क्योंकि हम जन्नत के तलबगार हैं, हम अपने रब की रजा के तलबगार हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह पाक ये कहेंगे कि बीबी मैं तन की करन गया सी तू की कर दी रही, तो उस वक्त सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं। तो मुझे अपने रब की रजा चाहिए। रजा किस चीज में है? आप किसी से राजी कैसे हो? आप खुद इंसान है ना, आप बच्चियां हैं, आपके छोटे बहन भाई होंगे, आपके माँ बाप आपसे कैसे राजी होंगे, या आप अपने छोटों से, जब वो आपकी बात मानेंगे। तो अल्लाह को राजी करने का बहुत आसान तरीका है, जो आपका रब चाहता है उसमें डल जाए। तो ये मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल पहली बात ये है, रमजान में बाजार का बाइकआउट फरमाएं। और दूसरी बात ये है कि जब भी निकले कवर करके निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाया गया और जहन्नुम में मैंने देखा कि औरतें सर के बालों और छातियों से बांधकर लटकाई गई थी। मैंने कहा कि जिब्राइल ये कौन औरतें हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बाल और अपनी छातियों की नुमाइश करती थी। अच्छा, जब मैंने ये हदीस पढ़ी, मैं खुद उस वक्त 6ठी 7वीं में थी, जो बालों की तो मुझे समझ आ गई, तो बॉडी की मुझे समझ नहीं आई कि ब्रेस्ट की कैसे नुमाइश करेंगी, यानी कि नहीं मुझे समझ आई। अब समझ आती है, डीप गले। अच्छा, बैक भी उनको डीप चाहिए और नेक भी उनको डीप चाहिए, और उसके बाद फिर इतना टाइट और दुपट्टों से बेनियाज सीने ताने घूम रही, यही है। और याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो कपड़े पहनकर भी बेलिबास नजर आती हैं उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी, अगर जन्नत की खुशबू इतने इतने सालों की दूरी से आनी शुरू हो जाए। जन्नत में जाना तो छोड़ दे, जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये यही हाल है ना, कि यही हाल है। दुपट्टे उतार के फेंके हुए हैं, सीने तान के बंदों में घूम रही हैं, बॉडी अपनी दिखा रही हैं।
اور اس کو کمال سمجھ رہی ہے. یہ کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اب آیا بیچارہ ذلیل کر چھوڑا ہے, اب آئے کو پہنتی ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں, تو اس کے اندر ڈوریاں ڈالی ہوئی ہیں, یہاں سے بھی باندھ دیا, یہاں سے بھی باندھ دیا, تو پھر نہ ہی پاؤ, کم از کم بایا بدنام سے نہ کرو, بے عزتی نہ کرو. ایک اور بڑا اہم بات ہے, اسکارف کے نیچے ہمپ نہ بنایا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے نہیں دیکھی. ایک کو چھوڑ دو, اس کا تعلق مردوں سے ہے, دوسری کا عورتوں سے ہے, اس معاملے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ نظر آئیں گی اور ان کے سر ایسے ہوں گے جیسی بختی اونٹ کی کوہان. اونٹ کی کوہان اس کے سینٹر میں ہوتی ہے. تو یہ جو آپ بیک کوم کراتے ہیں نا, اور اب تو انہوں نے ایک نیا تماشا شروع کر دیا ہے کافی عرصے سے, 1.5-2 سال ہو گیا. یہ اسکارف کے نیچے وہ پیڈ رکھ کر اوپر اسکارف ایسے اونچا کر کے اسکارف لیتے. بچوں جہنم ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. ماڈلز جب یہ ابایوں کی ماڈلنگ ہوتی ہے نا, تو اس میں تو خاص طور پر وہ کر آتی ہیں, بڑی پیاری لگتی ہیں. لیکن میرے بچوں یہ جو آرائش ہے نا, اس کا نتیجہ جہنم. ہمیں نہیں چاہیے نا, ہمیں جنت چاہیے, ہم جنت کے طلبگار. اور آپ کو بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی, اور جنت ناپسندیدہ چیزوں کے نیچے ڈھانپی گئی ہے, اور مجھے جہنم دکھائی گئی, اور جہنم خواہشات سے ڈھانپی گئی. یعنی خواہشات کے پیچھے چلو اور جہنم میں گرو, اور جو چیز نہیں بھی پسند مگر اللہ کا حکم ہے ایکسپٹ کرو, تو جنت ہے. حسن بصری علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا, حسن بصری وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے, جماعت کھڑی ہو رہی تھی, تو ایک صاحب کہنے لگے حسن مجھے آپ سے کچھ پوچھتے, انہوں نے کہا جلدی سے پوچھو. تو کہنے لگا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ بتا دے. تو حسن نے چلتے چلتے کہا ایک پہلا پیر اپنا نفس پہ رکھ, دوسرا تیرا جنت میں جائے. نفس کیا ہے؟ ہماری خواہش. خواہشات کی 2 قسمیں ہیں, ایک جائز خواہش ہے پورا کرے, ایک ناجائز خواہش اسے چھوڑ. تو یہ بیک کام کرنا اور کسی بھی طریقے سے اسکارف کو اونچا کرنا یا بالوں کو, یہ یہاں پر یہ نہیں ہو. اچھا پیچھے ویسے آپ بال باندھ سکتے ہیں, ابھی میں نے بھی باندھے ہوئے, کچھ فیل نہیں ہو رہا, لیکن ایک نا وہ پیچھے سے بھی وہ بیچ میں وہ ڈال کے نا بند, تو اس کو ایسے کر کے بناتی ہے, تو پھر اسکارف نا پیچھے ایسے چلا جاتا ہے, وہ نہیں کرنا. ہاں ویسے بال باندھ, گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے نا کہ بال ایسے کر کے اوپر چٹکی لگا لیتے ہیں, وہ لگا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایسا سٹائل کرنا کہ آپ کا ساتھ ایسے ہو جائے یا آپ کا ساتھ ایسے ہو جائے, وہ نہیں, وہ الاؤڈ نہیں ہے. اٹ از حرام, اٹ از حرام, اٹ از حرام. ٹھیک ہے. تو آپ نے جنت کی حوریں بننا ہے, جنت کی شہزادی ہے. جنت آپ کو پتہ ہے کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جنت میں اولاد بنت آدم کو جو ڈریسز دیں گے, ایک وقت میں ایک عورت 32 لباس پہنے گی, یعنی کہ وہ اس قدر ملائم ہوں گے, اور اس کے باوجود اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا بھی نظر آئے گا, سکن اتنی شفاف ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو خواتین ہیں وہ اتنی حسین ہوں گی کہ اگر ایک جنتی عورت اپنا ہاتھ نکال دے تو سورج گہنا جائے, وہاں اس بیوٹیفائنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور آپ نے کہا جنتی خواتین کو جو لباس فراہم کیے جائیں گے, اگر ان میں سے ایک موتی دنیا میں لے آیا جائے تو سورج کی چمک اس کے سامنے ماند پڑ جائے. تو صحابہ نے کہا یہ حوریں ہوں گی, آپ نے فرمایا نہیں, یہ بنت آدم ہوں گی, آدم کی بیٹیاں. ایک اور سوال میں صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں حوروں کو فوقیت ہوگی کہ اولاد آدم کی, یعنی کہ خواتین کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم سے, خواتین کو, بنت آدم کو, کیونکہ انہوں نے اپنی محنت سے جنت حاصل کی. تو اگر آپ کو جنت کی یہ نعمتیں چاہیے جو لازوال ہیں اور جن کا حساب ہی کوئی نہیں, تو پھر دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں صبر کرو. ٹھیک ہے, صبر تو میں یہ نہیں, میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اتنے فیشن کے سیلاب کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ جیسے شادی پر نارمل اچھا بھی تیار نہیں ہو سکتے. جو پازیٹیو تیاری ہے کہ بھئی ظاہری بات ہے, اب جب میں نے اسکارف کرنا ہے تو میں اب جھمکے کیا پہنوں, میرے کان دبتے رہیں گے. میں ہار کیا پہنوں, اسکارف ہے, اب ہار اندر مجھے تنگ کرے گا. اب بینگل کیا پہنوں, ابایا اڑے گا.
تو پھر کیا نیچرلی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا اب کیا لپسٹک لگاؤں, وہ گندا ہو جائے گا, ویل گندا ہو جائے گا, ہے نا, ویسے بھی میں نے ویل تو اٹھانا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ جو نارمل چیزیں ہیں ان پر بھی بندہ کہتا ہے رہ نہیں دو. تو اس کی وجہ سے صبر تو کرنا پڑتا ہے, لیکن صبر ہی تو جنت کا سب سے بڑا راستہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کہیں گے این الصابرون, صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک کہیں گے تمہیں جنت کی جو نعمت چاہیے جاؤ خود چن کے لے لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری اسکن کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم صبر کرتے اور آج یہ انعام ہمیں بھی ملتا. اور آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فتنوں کے زمانے میں جو نیکی پر قائم ہوگا اس کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا ان کے 50 کہ ہمارے 50. آپ نے کہا تمہارے 50. اور جب میں نے یہ حدیث بھی فرسٹ ٹائم پڑھی تو میں بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. آج مجھے سمجھ آتی ہے. اتنا صبر کرنا پڑتا ہے, اتنا صبر کرنا پڑتا ہے کہ ایک ٹائم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ واقعی مشکل مجھے محسوس ہوتی ہے. آپ تو بچے ہیں, یعنی کہ جیسے آپ جہاں گئے ہیں گانے لگے ہوئے, آپ کتنی توجہ ہٹائیں گے. آپ ہاسپٹل گئے ہیں, لابی میں بیٹھے ہوئے, اب اسکرین کے اوپر کچھ چل رہا ہے, آپ کمر کر کے بھی بیٹھتے ہیں نا تو توجہ جاتی رہتی ہے نا, نیچرل بات ہے. آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں, آپ ذکر میں لگاتے ہیں خود کو کہ نہیں میں نے نہیں توجہ دینی. یعنی ہر قدم پہ صبر ہے نا. گرمی ہے, شدید گرمی ہے, آپ کے گھر مہمان آئے ہیں یا آپ کہیں گئے ہیں, آپ کو پردہ اپنے زورے بازو پہ کرنا ہے نا. دانے نکلے تو نکلے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں نے پردہ کرنا ہے تو اپنے زورے بازو پہ کرنا. اگر فوتگی ہو گئی ہے, سارا دن وہاں پہ گزارا ہے, سارا دن ویل میں گزارا ہے, جون کا مہینہ ہے, جولائی کا مہینہ ہے, گھٹن تو ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن اللہ سے صبر ہے, پر اجر کی توقع ہے, تو بہت صبر کرنا پڑتا ہے بچوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی مرتے وقت تک صبر کریں گے آپ. تو پھر ہم کیا, ہماری اوقات کیا, تو مرتے وقت تک صبر کرنا, نیکی پر کھڑے رہنا, جم جانا ہے, قائم ہو جانا ہے. مومن کیا ہوتا ہے, شجر ثابتہ, اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے ڈٹ کر. اور مومن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے چھاؤں بنتا ہے, اور اس کے ارد گرد آپ دیکھیں نا, درخت کے پاس جا کے کوئی پوٹی کر رہا ہے تو درخت اس کو بھی کنورٹ کر کے کھاد بنا لیتا ہے نا, پھل دیتا ہے نا. کبھی ہوا ہے کہ پھل میں سے پوٹی کی اسمیل آئے, پیشی کی اسمیل آئے, نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں یہی ہے مومن کہ ارد گرد کتنا بھی گند ہے وہ صاف ستھرا کر کے ماحول کو بہتر کر دے. تو پھر ہم تو مومن ہیں, ہمارا تو دعویٰ ہے ہم مومن. تو پھر مومنات والا رویہ رکھنا, ٹھیک ہے. تو ایک تو رمضان سے پہلے بازار کے کام وائنڈ اپ کریں, دوسرا ویسے بھی بازاروں کو زندگی میں کم کریں, اور تیسرا جب بازار جانا ہو تو کور کریں, اور گھروں کے اندر بھی اپنے سطر کا دھیان رکھیں, کیونکہ تنہا ہوں اکیلے ہوں تب بھی سطر کا دھیان رکھیں, کیونکہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے حیا کریں. سمجھ آئی میری پیاری بچیوں کو؟ چلے اللہ ہمارے لیے آسان کرتے. اب آپ کچھ بات پوچھنا چاہیں تو پوچھیں, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں 1 مارچ سے انشاءاللہ ہم دورہ قرآن کا آغاز کر دیں گے. جمعۃ المبارک آ رہا ہے تو جمعے کے دن سے آغاز کرتے ہیں. دیکھیں رمضان سے پہلے فجر کا ٹائم میں رکھ لوں گی تو تسی کڑا آ جاؤ گے. ہاں جی, رمضان سے پہلے ہمارا ٹائم 10 سے 12 کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو 10 دن کی بات ہے, اس کے بعد پھر فجر رمضان شروع ہو جائے گا, رمضان میں پھر فجر کا ٹائم ہو جائے گا. جی فجر کے بعد, کیونکہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 20 رمضان سے پہلے قرآن مجید مکمل کرنا ہوتا ہے, پھر اعتکاف کا ہو جاتا ہے آغاز, تو پھر معتکف حضرات جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے پھر ہمیں ٹائم بہت کم ملتا ہے نا, تو اس لیے کچھ دن پہلے آغاز کرنا مجبوری ہے ہماری. ورنہ اگر ہم 10 سے شروع کر فرسٹ سے شروع کر کے 20 تک ختم کریں گے تو وہ تو پھر دوڑا دوڑی میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع بنے گا, اور یہ آن لائن بھی آئے گا, جو آ نہ سکے وہ زوم پر جوائن کر سکتا ہے, اور ریکارڈنگ بھی آئے گی گروپ میں. آپ جس کا نام چاہے ایڈ کروا سکتے ہیں. جوائن گروپ کا بھی میں انشاءاللہ آج شیئر کر دوں گی آپشن, آپ گروپ سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا گروپ ہم نے دورہ قرآن 2024 کا بنایا ہے, نمبر بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ کا ایڈ کر دیا جائے گا.
تو دورہ قرآن کی ریکارڈنگ بھی آئے گی انشاءاللہ، اور جو ہے جس وقت کلاس ہو رہی ہوگی تو لائیو زوم میٹنگ بھی چلے گی، جو جس طرح چاہے جوائن کر سکتا ہے۔ فیس بک کے گروپ میں بھی اس کی ریکارڈنگ ریگولرلی آئے گی، اس کا بھی لنک میں آپ سے شیئر کر دوں گی، آپ اس پر بھی سن سکتے ہیں جس کو جیسے سہولت ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ رمضان میں 15 لیکچر ہمارے اس کلاس کے علاوہ ہوں گے، وہ لیکچر توحید پر ہوں گے، وہ زوم پر بھی آئیں گے، ویسے وہ میرے گھر پر ہوگی کلاس، لیکن وہ زوم پر بھی آئیں گے، اور وہ جو ہے ریکارڈنگ بھی شیئر کی جائے گی۔ تو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ توحید کے ہر پہلو کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ 100% ابھی میں ٹائم فائنل اس لیے نہیں کیا کہ ابھی ہمارا رمضان آئے گا تو یعنی کہ اس وقت نماز کا ٹائم قاری صاحب تھوڑا سا درس دیتے، اس کے بعد اس کلاس کی ٹائمنگ ہوگی تو اس کی میں کلیئر کر سکوں گی نا۔ ان کی یہاں سے گھر جاتے ہی انشاءاللہ کنزیکٹیو ہوگا، لیکن یعنی کہ جیسے اگر یہاں 7 بجے ختم ہو رہا ہے، 5 سے 7 ہے تو ظاہر ہے پھر 7:30، اور اگر یہاں جلدی ختم ہو رہا ہے تو اس حساب سے جی جی فجر کی نماز یہاں پڑھ کر اس کے بعد دورہ قرآن ہوگا، پھر میں گھر چلی جاؤں گی، اور گھر پر جو ہے ہمارا توحید اور اس کے تقاضے کا جو موضوع ہے وہ چلے گا۔ اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ 15 لیکچرز میں اس کو سم اپ کرنے کا ہے، تو توحید سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے، اور توحید کے سارے پہلو دیکھیں گے، کیونکہ توحید کے بارے میں ہماری اکثریت کا تصور واضح نہیں ہے، تو سارے تصور کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے، اور اس میں بہت ساری موضوعات آئیں گے، تو ضرور اس کو اٹینڈ کیجئے گا، اور ہو سکے تو جو ہے ریگولر لائیو سن لیجئے گا، لائیو نہ سن سکے تو ریکارڈڈ سنیے گا، ضرور اس کو پورا کیجئے گا، اللہ اس کو آسان کرے۔ کوئی مسئلہ نہیں آپا، سننا ہی ہے، میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ سنیں ضرور۔ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں آپا، آپ کے سننا ہی آپ کے لیے انشاءاللہ کفایت کرے گا۔ نہیں وہ کوئی پہلی بات، دورہ قرآن میں ہم سنانے کا نہیں رکھتے، دورہ قرآن اتنا فاسٹ ٹریک ہوتا ہے کہ سنانے کا اس میں ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عارضے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، تو سننا قرآن کا سننا یہ اپنے اندر ایک باعث برکت عمل ہے، تو لہٰذا ضرور سنیں، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے گا، کسی وقت کسی تذکرے کے حوالے سے یاد آ جائے گا، لہٰذا انشاءاللہ نفع تو ہے ہی ہے، اور کچھ نہیں۔ آپا یہ نیچرل ہے، وہ ہاں جی بالکل، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ نیچرل ہے، اسی کا نام ایجنگ ہے، اسی کا نام عمر رسیدگی ہے، تو وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک بوڑھی بزرگ خاتون جا رہی ہوتی ہے، ان کی کمر جھکی ہوتی ہے، کب نکلا ہوتا ہے، تو لڑکے چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں اماں کمان کہاں سے لی ہے، کہتی ہے پتر میری عمر ہی تانوں آپ پہ مل جائے گی، تو یہ وقت سب پر ہی آنا ہے، یہ ایجنگ ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ہمارے سب کاموں کو قبول فرمائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں آپا اس عمر میں بھی اللہ کریم نے آپ کو نیکی کی طرف راغب رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے بزرگی کی عمر میں آخر عمر میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا، تو یہ تو اللہ کا آپ پر احسان ہے، الحمدللہ آپ کی تو موجودگی باعث برکت، الحمدللہ۔ اور کسی کی کوئی بات، کوئی سوال؟ چلیے پھر آج کی بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے جمعے کی وجہ سے اب بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں برکتیں عطا کرے اور ہم سے قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول ہو، رمضان میں آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے، اور میں آپ سب کے لیے کرتی ہوں، میں آپ سب کے لیے، میں اپنے سب بچوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ پاپا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، رات کو بھی یاد رکھنا، آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ بڑے قیمتی تعلقات ہیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر بات ختم کرتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اہل قرآن کے، جو لوگ اکٹھے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم تم لوگ ایک دوسرے کے لیے
اللہ سے حجت کرو گے, بحث کرو گے اس طرح جس طرح تم مجھ سے دنیا میں حجت کرتے ہو, اور کہو گے کہ اللہ یہ بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا, اللہ یہ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتا تھا, اسے معاف کر دے, اور یہاں تک حجت کرو گے کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. تو ماں باپ نے کام نہیں آنا, بہن بھائیوں نے کام نہیں آنا, شریکے نے کام نہیں آنا, کام آنا ہے انہوں نے جن کے ساتھ بیٹھ کر نیکی میں وقت گزارا. تو وہ پھر فکر کریں گے کہ ہم تو 10 لوگ تھے, یہ ہمارے 2 کہاں گئے. تو پھر وہ اللہ سے کسی وجہ سے پکڑے گئے, کوئی کمی کوئی غلطی, تو پھر اللہ کریم ان کی سفارش قبول فرمائیں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو لہٰذا یہ بڑے قیمتی تعلقات ہیں جی. تو الحمدللہ اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی برکت نہیں ہے کسی کے لیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. تو میں آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دعاؤں میں میری یہ ساری فیملی شامل ہے. 2 فیملیز ہیں نا, ایک تو اللہ نے جو بنا دی, اور دوسری فیملی یہ میری قرآن کی فیملی ہے. اس میں میرے جتنے بچے ہیں میں سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں, اور آپ لوگ میری دعا کا مستقل حصہ. تو الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. تو آپ نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں بہترین رمضان کی توفیق دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.